والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قریش نے پھر چاہا کہ ابو طالب کسی طرح سے اپنے بھتیجے کو چھوڑ دیں، تو ابو طالب نے سب سے اپنی بات صاف طور سے کہہ دی کہ وہ اپنے بھتیجے کو ہر مصیبت سے بچائیں گے۔ ابو طالب نے بنی ہاشم اور بنی مطلب سے کہا، جو کہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، کہ وہ اپنے فرد کی حفاظت کریں جو کہ دوسرے لوگوں کی دشمنی کا نقصان اٹھا رہا ہے۔ ان دونوں قبیلوں کے تمام لوگوں نے اچھے طریقے سے ابو طالب کی بات مانی، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب، جس نے دشمنوں کا ساتھ دیا۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد دین اسلام کو ایک بہت ہی اہم ترین فرد مل گیا، اور مستقبل میں دین کی دعوت کی راہیں آسان ہو گئیں۔ حالانکہ اسلام لانے سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مخالفت کرتے تھے اور آپ کے بہت بڑے دشمن تھے۔ ان کے اسلام لانے کا قصہ ایسا ہے کہ ان کے اوپر قرآن کی ایک سورہ کا بہت زیادہ اثر ہوا، جو اس وقت ان کی بہن اپنے گھر میں تلاوت فرما رہی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہن کے گھر اس وقت انہیں قتل کرنے کے ارادے سے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت آپ کے چچا حمزہ تھے، جنہوں نے پہلے ہی اسلام لا کے اس دین کی دعوت میں قوت پیدا کر دی تھی، کیونکہ حضرت حمزہ بہت جانباز شخص تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ، یہ دونوں شخص کا رتبہ بہت بلند تھا اور ان کی ہمت بہت اعلیٰ تھی۔ اب مسلمان اپنی عبادت کو بے دھڑک لوگوں کے سامنے کرنے لگے۔ آج کا پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلی پارٹ میں ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔